یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 117 تا 119 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین اور انصار پر مہربان ہوا جو ساتھ رہے نبی کے مشکل گھڑی میں، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ دل پھر جائیں بعضوں کے ان میں سے، پھر مہربان ہوا ان پر، بے شک وہ ان پر مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تین شخصوں پر بھی جن کو پیچھے رکھا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ لوٹ آئیں، بے شک اللہ ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مذکورہ آیات کا تعلق ان حضرات کے ساتھ ہے کہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، باوجود اس کے کہ انہیں کوئی شرعی عذر نہ تھا، اور جب انہیں سب مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم ہوا تو اہل مدینہ اس وقت کچھ لوگوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں وہ مومنین بھی تھے جو اگرچہ وقتی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جہاد میں نہ گئے، مگر بعد میں نادم اور تائب ہو گئے، اور بالآخر ان سب کی توبہ قبول ہو گئی۔ پھر ان میں بھی دو قسم تھے، یعنی یہ کل 10 آدمی تھے، جن میں سے 7 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد فوراً اپنی ندامت اور توبہ کا اظہار اس انداز سے کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے گزشتہ آیات میں گزر چکی یہ بات کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی اور ان کے لیے آیت نازل ہو گئی۔ البتہ ان 10 میں سے 3 اشخاص ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ عمل نہیں کیا تھا،
ان کے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی تھی کہ ان کا مقاطعہ کیا جائے، ان سے کلام نہ کیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، اس سے وہ حضرات پریشان ہو گئے، اور اس کا ذکر اس آیت کے اندر گزرا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یعنی وہ تین جو پیچھے رہنے والے تھے، بالآخر ان کے بھی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ مقاطعہ ختم کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اور لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ آیت نمبر 117 کے اندر یہی بات فرمائی گئی کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مہاجرین اور انصار کی جنہوں نے تنگی اور تکلیف کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اتباع کی، کہ وہ بڑا تنگی کا وقت تھا کہ دل پھر سکتے تھے، ایسے حالات میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں لگے رہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یعنی وہ تین جو پیچھے رہ جانے والے تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وقتی طور پر ان کے معاملے کو مؤخر رکھا گیا، اور یہ حضرات حضرت کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ تینوں انصاری اصحاب تھے، اور انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا، اور جس کی سزا میں ابتدا میں ان سے مقاطعہ کیا گیا تھا، اور بعد میں پھر ان کی توبہ کو قبول کر لیا گیا اور اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور تقریباً فرمایا گیا کہ 50 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض اور صحابہ اکرام کے مقاطعہ، سلام اور کلام کے بعد جو ان کے اوپر سخت دن گزرے، مصیبت اور پریشانی جھیلنے کے بعد سرخ روئی ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور سب مسلمانوں نے ان کو مبارکباد دی، اور مسلمانوں میں یہ سب مقبول بھی ہوئے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو نہ صرف قبول کر لیا بلکہ ان پر رحم بھی فرمایا، اور آیت نمبر 119 میں اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ وہ تقوی اختیار کریں اور نیک اور صادق لوگوں کے ساتھ رہیں، یعنی تقوی اختیار کرنے میں جو چیز معاون بنے گی، مددگار بنے گی، وہ ہوگا سچائیوں کے ساتھ رہنے والے، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنا اور ان کے ساتھ رہنا۔ یہاں علماء اور صلحاء کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ صادقین کے ساتھ رہو۔ تقوی اختیار کرنے میں یہ چیز معاون ہوگی کہ صادق وہ ہے کہ جو اپنے ظاہر اور باطن میں، قول اور فعل اور عمل میں وہ صادق ہو اور سچا ہو۔ آیت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اصحاب کی توبہ کو قبول فرمایا، تو اس توبہ کے قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا گیا کہ صرف توبہ جو ہے وہ گناہوں کے حوالے سے نہیں ہوتی، بلکہ درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہے، اور وہ حضرات اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے توبہ کے قبول ہونے کا یہی مطلب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ کوئی شخص کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے، اللہ کے ہاں مراتب اور درجات لامحدود ہیں، اور کسی مقام پر کوئی شخص، کسی درجے پر کوئی شخص پہنچ جائے تو اس سے آگے کا بھی درجہ ہوتا ہے، اور یہ توبہ اسے اگلے درجے کی طرف منتقل کرتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں جو توبہ کے قبول کرنے کی بات ہے، فرمایا کہ ایک تو ان کے دل ایسے موسم میں سختی کی وجہ سے ان کے دل پھر جانے کا امکان تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اس جہاد کے اندر لگے رہے، لیکن ابتدا میں کچھ اہل ایمان سستی کی وجہ سے جو اس کی طرف نہیں جا سکے تھے، اور عذر انہوں نے کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے بھی پیش کر دیا تھا، تو فرمایا کہ یہ جو انہوں نے جہاد سے جی چرایا تھا اور سستی کی تھی، اس پر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور انہیں مقربین میں اور توابین میں شامل فرما دیا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔